بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، کونڈے کے نیاز کی حقیقت 22 رجب کو بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایک رسم منایا جاتا ہے جسے ہم کونڈے کی نیاز یا کونڈے کی عید کے نام سے جانتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے اس کی شرعی حقیقت کیا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت کونڈے کی عید کی شریعت میں کوئی اصل یا بنیاد نہیں ہے۔ اس تعلق سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں منسوب یا انہی کے ایصال ثواب کے لیے نذر و نیاز کی دن کیا جاتا ہے۔ آئیے میرے بھائی اب غور کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعی میں شریعت اسلامیہ میں کونڈے کی کسی عید کا تذکرہ پایا جاتا ہے؟ کونڈے کی نیاز کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ 22 رجب کو ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں ان کی غلام باندی خبر لے کر آتی ہیں۔ وہ خبر سن کر آپ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خبر یہ تھی کہ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے منافقوں اور خارجیوں پر لوہے کا ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کے دور حکومت میں یہ لوگ بے بس ہو گئے تھے۔ ان کی ہر منافقانہ حرکتوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناکام کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان منافقوں اور خارجیوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے کہ اب دشمن مر گیا، ہمارا اور خوشی تو منانی ہے۔ اب خوشی منائیں تو کیسے منائیں؟ حکومت کو پتہ چل جائے گا۔ اگر خوشیاں منائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت کا خلیفہ انتقال کر گیا، اور کوئی خوشیاں منائے تو اس کے منافی ہونے میں کوئی شوبہ نہیں ہوگی۔ لہذا طے ہوا کہ خوشیاں خفیہ منائی جائیں گی۔ اہل منافق اور خارجی اپنے اپنے لوگوں کو بلاؤ، خاموشی سے سامان لاؤ، پردے کی آڑ میں وہی بناؤ، عام برتنوں کے بجائے مٹی کے برتنوں کونڈوں میں مٹھائیاں بناؤ، وہی کھاؤ، وہی ہاتھ دھو لو، بچا کچا کھانا وہیں دفنا دو، تاکہ باہر مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ اندر کس چیز کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائی، یہ نیاز عام عوام تک کیسے پہنچی؟ اب یہ چلن کافی زمانے تک خارجی چلاتے رہے، اس کے بعد اب سنیوں کو اس میں کیسے شامل کیا جائے؟ اس کے لیے نیا عقیدہ دیا گیا کہ یہ نیاز امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اللہ رحم کرے۔ جبکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعین میں سے ہیں، اور کیونکہ عام عوام حنفی ہوتی ہیں تو کہا گیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جبکہ ان کا ملنا اور سننا ثابت نہیں ہے۔ اور پھر عقیدے دیے گئے کہ جو یہ نیاز کرتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی نیا پار ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے انڈیا کے کسی لکڑہارا کی کہانی بھی بیان کرتے ہیں جو من گھڑت ہے۔ پھر بس لگ گئے ہمارے مسلمان بھائی کونڈے بھرنے، اللہ رحم کرے۔ میرے بھائی، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ آیا کہ چلو اگر مان بھی لے کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کے لیے نذر و نیاز کرنا جائز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے اونچا مقام تو صحابہ کا ہے۔ ان کے نام سے تو کبھی ہم کوئی نیاز، کوئی عید نہیں مناتے، نہ ہی ان کو منسوب کرنے والا کوئی دین منانے کا شریعت سے ہم نے حکم دیا۔ تو پھر تابعین میں سے ایک امام کے لیے خاص طور پر نذر و نیاز کرنا یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ غور کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں، کوئی عام بات نہیں، یاد رکھیے۔ اس کونڈے کی عید کے عقیدے کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود ہی نہیں۔ اس کونڈے کے عید کی شریعت میں نہ کوئی فضیلت پائی جاتی ہے، نہ کوئی احکام، حتیٰ کہ اس عید کا کوئی عربی نام بھی پایا نہیں جاتا۔ صحابی رسول کے انتقال پر منافقوں نے خوشیاں منائیں، یہی ہے اس کی حقیقت۔ کونڈے کے نیاز، کونڈے کی عید ایک شرعی بدعت، یہ نیاز عید شریعت میں ایک بدعت ہے، اور بدعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید کی اپنی امت کو کہ بدعت مت کرنا اس دین میں۔ اور بدعتیوں کا کیا انجام ہوگا، اس کے تعلق سے سورہ غاشیہ کی
آیت 3 اور 4 میں اللہ تعالی فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، لیکن حکم ہوگا اٹھا کر پھینک دو انہیں جہنم میں، اس لیے کیونکہ وہ عمل و عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین سے ثابت نہ تھا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملوں میں تحقیق کرے اور ایسے عمل سے بچے جو نہ شریعت سے ثابت ہو اور نہ ہی صحابہ کی زندگی میں کبھی پایا گیا ہو۔ اگر اس عمل پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے میرے بھائی تو براہ مہربانی اپنے گھروں میں اردو عربی کیلنڈر کی تاریخ میں دیکھ لیجئے 22 رجب کی تاریخ میں کون سا دن بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سننے سمجھنے کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔